الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، شعبان کے مہینے کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ یہی شعبان کا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا۔ اس تحویل قبلہ کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اسی طریقے سے اسی شعبان کے مہینے میں تیمم کے احکامات ملے۔ اور تیمم جس کو وضو کے قائم مقام رکھا گیا، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت کو اللہ نے تیمم دیا کہ پانی نہ ہو یا پانی پہ قدرت نہ ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر صاف مٹی سے جو ہے وہ مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل شاید آج رات درس میں بیان ہو۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں کچھ منافقین نے ایک باڑہ بنایا تھا، ایک مسجد ٹائپ کی ایک چیز بنائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے یہاں افتتاح کرنا ہے۔ آپ نے حامی بھری۔ وہ کہنے لگے ہم ذرا دور سے آتے ہیں، کیونکہ جعفر تیار سوسائٹی بہت دور پڑتا ہے اور رضویہ بھی بہت دور ہے، تو بہت دور سے آنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہے، تو وہاں پر اگر آپ افتتاح کر لیں، ہمیں نماز مل جائے، تکبیر اولیٰ آسانی سے مل جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو تبوک کی مہم پہ جا رہا ہوں، واپسی پر میں اس کا افتتاح کروں گا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا تو اللہ رب العزت نے اس مسجد زرار کی پوری حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بیان کی۔ اس کی بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقتاً فوقتاً اس پر بھی بات سال کے درمیان ہو چکی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے منع کیا کہ وہاں آپ کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور ہم یہاں عبادت کی غرض، حالانکہ ان کا مقصد یہاں پر مومنین کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو رب نے کہا کہ ان کا مقصد مومنین کے خلاف سازشیں کرنا ہے، تو اس وقت مومنین کون تھے؟ پتہ چلتا ہے جس عبادت خانے میں صحابہ کے خلاف باتیں ہوں وہ مسجد نہیں ہوتی بلکہ مسجد زرار ہوتی ہے، کہ ان میں تفریق کی باتیں کریں گے، ان میں آپس میں لڑوانے کی باتیں کریں گے، ان میں جدائیوں کی باتیں کریں گے، ان میں اختلافات کی باتیں کریں گے، سازشیں کریں گے کہ کسی طرح ان میں لڑائی ہو جائے، لوگوں کو ہم دکھانا چاہیں کہ جی ان میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، یہ رحماء بینہم نہیں ہے بلکہ یہ تو آپس میں لڑنے والے ہیں۔
اگر آج کسی عبادت خانے میں یہی کام ہو رہا ہے تو خدا کی قسم وہ عبادت خانہ نہیں ہوتا، وہ مسجد ضرار کہلایا جاتا ہے۔ اور دو کام بتائے کہ یہ مسلمانوں میں تفریق کے لیے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے مسجد بنائی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا جھوٹ بولنا، اور آج یہ جھوٹ بولنا جس کا عقیدہ ہو اور وہ اپنے عبادت خانے میں اس وقت کے مومنین کے خلاف تفریق کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، تو مجھے بتاؤ نا مسجد ضرار میں اور پھر اس کی عبادت خانے میں کیا فرق رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کچھ صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اسے زمین بوس کراؤ۔ ایسا زمین بوس کیا کہ پھر ادھر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ مسجد کہاں ہے جو انہوں نے بنائی تھی ایک مسلمانوں میں تفریق کے دوران۔ اور اتنی اس جگہ کی نحوست ہے کہ آج تک علماء کہتے ہیں کہ اگر وہاں مرغیاں پال لو تو مرغی انڈا بھی نہیں دیتی ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں ایک باؤنڈری جو ہے وہ اب کھینچ لی گئی ہے۔ کسی زمانے میں کسی نے وہاں رہائش اختیار کی تھی، ساری زندگی اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ جس چیز کو میرے نبی نے غصے کی نگاہ سے دیکھ لیا ہو پھر وہاں پر برکت اور رحمت نہیں ہوتی ہے، کہ نگاہ نبوت غصے میں پڑی۔ اور یہی تو مزاج صحابہ تھا کہ نبی کے مزاج کو سمجھتے۔ عورتوں کے رنگ کے کپڑے کی طرح کپڑا ایک صحابی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو عورتوں والا لباس ہے، تو ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ صحابی گئے، جلتے ہوئے تندور میں اس کپڑوں کو ڈال دیا۔ بعد میں نبی کو پتہ چلا، فرمایا گھر کی مستورات کو ہی دے دیتے۔ فرمایا اللہ کے نبی جس کپڑے پر آپ کی غصے کی نگاہ پڑی ہو میں کیسے گوارا کروں کہ میں بھی استعمال کروں اور میرے گھر کی عورت بھی؟ خدا کی قسم ہم تو اسی چیز کو لیں گے جس کی طرف محمد نے مسکرا کر اور رحمت کی نظر سے دیکھا ہو۔ ناراض نہ ہونا۔ کسرا کے جو سفیر آئے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی، نبی نے اس چہرے کو بھی بڑے غصے سے دیکھا تھا، بڑی ناراضگی سے دیکھا تھا۔ انہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی کٹائی ہوئی تھی۔ نبی نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا رب کسرا ہمیں مونچھیں بڑھانے اور داڑھی کٹانے کا حکم دیتا ہے۔ جوش میں نبی آ کے فرماتے ہیں لیکن میرا رب مجھے مونچھیں کٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایسے چہرے کی طرف بھی پھر آقا نے بڑے غصے کی نگاہ سے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے پھر ذرا خیال کرو مسجد ضرار۔ اچھا پھر دوسری بات یہ، وہاں جا کر نماز نبی نے پڑھانی تھی۔ نماز بولو، پیچھے کسی کے پڑھنے نہیں تھی۔ آج جو کسی بڑوں کو آگے کھڑا کر دیتے ہوں، کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ان کے پیچھے پڑھی تو نہیں، ہمیں انہوں نے آگے کھڑا کیا اور ہم نے پڑھائی ہے، انہوں نے پڑھی ہے، ہم نے تھوڑی۔ بابا جگہ تو انہی کی تھی، مقصد کیا تھا کہ نبی نماز پڑھا لیں، اس کو ایشو بنا کر پھر لوگوں کو کہیں دیکھو بھائی اچھا اگر وہاں نماز نبی پڑھا لیتے تو بعد میں کوئی مسلمان اس مسجد کی مخالفت تھوڑی کر سکتا تھا۔ ان کے پاس تو نبی کی مہر ہوتی کہ جناب نبی نے یہاں نماز پڑھائی ہے، جب نبی پڑھا رہے تو آپ کیا نبی سے بڑے ہیں کیا؟ اللہ نے منع کر دیا، آپ نے پڑھانا ہی نہیں تاکہ بعد میں مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ آج کوئی بڑا اگر جاتا ہے جواد نقوی کے پروگرام میں اور وہ اسے آگے کھڑا کر کے کہتا ہے آپ پڑھا لیں، اور کوئی یہ کہ جی میں نے تو پڑھائی تھی پڑھی نہیں تھی، تو بھائی پھر لوگ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان سے بڑے عالم ہیں کیا؟ ابے تم لوگوں کو سپاہ والوں کو کیا پتہ علم کا؟ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ جناب کے نام اگر کر رہے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ یہی تو وہ نبی کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے کہ بعد میں کوئی مسلمان کہتا تو کہتا کہ تم نبی سے بڑے عالم ہو کیا؟ نبی نے پڑھا دی تو تم کیوں منع کر رہے ہو؟ تو اب وہاں نبی نے نماز پڑھنی نہیں تھی،
پڑھانی تھی، لیکن اس پڑھانے کے اندر ان کو سپورٹ ہو جاتی، ان کو ایک حوصلہ مل جاتا پیغمبر کے ذریعے سے۔ اس وقت رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ جس عبادت خانے میں صحابہ کے خلاف باتیں ہوتی ہوں، جس جگہ پر جھوٹ مذہب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہو، وہاں نماز پڑھنی بھی نہیں ہے، وہاں نماز پڑھانی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ مسجد زرار کا واقعہ اسی شعبان میں ہوا۔ اور ایک اور واقعہ، مسیلمہ کذاب سے مقابلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ نے اصل میں قرآن میں پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی مرتد ہوں گے، ان کے خلاف میں جن کو لاؤں گا وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا، وہ جہاد کرتے ہوں گے، کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ مسلمہ مرتد ہو گیا، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ نبی کے دور ہی میں اس نے یہ اعلان کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ اتنے ایریے تک میں آپ کو نبی مانتا ہوں، اتنے ایریے تک آپ مجھے نبی مان لیں۔ اور اس کا فتنہ چلنے لگا، اور بڑی جنگجو قوم اس کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اب مسیلمہ جو مرتد ہوا، اس سے مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا۔ واہ صدیق تیری خلافت پہ قربان جاؤں، اس پہ رب حرف نہیں آنے دیتا۔ اگر یہ معاملہ بعد میں ہوتا اور وہ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا مسیلمہ، اور کہتا میں ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتا، تو بعد میں لوگ کہہ سکتے تھے ابو بکر اپنی خلافت کے مسئلے پہ ان کے ساتھ لڑے ہیں، اپنی خلافت کے مسئلے پہ ان سے جناب جہاد کیا ہے، اس نے تو نبی کے دور ہی میں نبی کو ستانا شروع کیا ہے۔ اور اتنے بڑے مرتد کے خلاف اگر کسی نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اس خلیفہ اول کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ کہ اللہ نے کہا میں ایسے مرتدین کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ جہاد کرتے ہوں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اتنی سخت جنگجو قوم حضرت صدیق اکبر نے تشکیل کی سیف من سیوف اللہ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی سخت جنگ ہوئی کہ 1200 کے قریب صحابہ یمامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے ختم نبوت کے مسئلے پہ۔ اب جب لڑائی ہو رہی تھی تو جو مسیلمہ کا نائب تھا، کیونکہ اندر سے حالت تو اس کی پتلی ہو رہی تھی، آگے اس سے پوچھتا کوئی وحی آئی ہے؟ وہ کہتا ابھی نہیں آئی ہے۔ پھر ذرا لڑائی، پھر آتا اس کے پاس خیمے میں، بھائی کوئی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے یا نہیں؟ پھر وہ جھوٹی طور پر وحی بنا کے پیش کرے، ہاں جی کہا ثابت قدم رہو، تم ہی غالب آؤ گے۔ وہ غالب کیا آنا تھا، ایسے جب پاؤں اکھڑے تو سب سے پہلے مسیلمہ کذاب بھاگ کے قلعے کے اندر گیا۔ یہ جھوٹا اور سچا نبی کون؟ جو احد کے میدان میں تیروں کی برسات میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ڈٹ گئے میرے نبی، ثابت قدم رہے۔ اور مسیلمہ کا حال جب یہ ہوا تو سب سے پہلے بھاگا، اور پھر پورا لشکر بھاگا، اور قلعے کے اندر دروازے بند کر کے چلے گئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے ایسا کرو، ہاتھ اور پاؤں سے پکڑو اور یوں ڈنگا ڈولی کرو اور یوں کسی طرح دیوار کے اوپر پھینک دو، تاکہ بعد والوں کے لیے کچھ اس طرح والا بھی جواز بن جائے، اور جناب جان جا رہی ہے تو چلی جائے، کوئی نہیں۔ یوں جو پھینکا ہے وہ جو گئے ہیں
اور جا کر دروازہ کھولا ہے. اب محمدی شیر جو اندر گھسے ہیں تو خدا کی قسم کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رب کا جو وعدہ تھا کہ اگر تم مومن رہے تو تم غالب آؤ گے. پھر چشم فلک نے دیکھا اس فتنے کا ہمیشہ سے اگر خاتمہ ہوا ہے تو ذریعہ خالد ابن ولید بنے ہیں اور دور حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. صحابہ غالب آئے یا نہیں آئے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ اللہ نے قرآن صحابہ کے دور میں نازل کیا اور فرمایا تم غالب رہو گے. اگر تم مومن رہے تو غالب رہو گے. تم مومن رہے تو غالب رہو گے. تمہارے یہاں میراثی شہنشاہ نقوی کہتا ہے نبی کے بعد صرف 3-4 مسلمان تھے، باقی صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر بن گئے تھے، نعوذ باللہ، مومن ہی نہیں رہے تھے. ایک طرف یہ میراثی یوں کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں صحابہ کو دیکھو تم مومن رہو تو غالب رہو گے، مومن نہیں رہو گے تو غالب نہیں رہو گے. پھر میں نے نبی کے بعد دیکھا کہ صحابہ مومن رہے یا نہیں رہے، تو پھر جب میں نے تاریخ پڑھی تو صحابہ تو ہر جنگ میں غالب رہے ہیں. بابا مسلمہ سے مقابلہ ہوا، غالب صحابہ رہے، مومن تھے جبھی تو غالب رہے. مرتدین سے مقابلہ ہوا، صحابہ غالب رہے، بابا مومن تھے جبھی تو غالب رہے. اسی طرح کفار سے مقابلہ ہوا، صحابہ غالب رہے، مومن تھے جبھی تو غالب رہے. کہ رب نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر غالب رہو گے کب؟ کہ جب تم مومن رہو گے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وقت کی 2 سپر طاقتوں سے مقابلہ ہوا. فارس اور روم سے صحابہ کی مٹ بھیڑ ہوئی. صحابہ فارس پہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئے. صحابہ روم پہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئے. کیساریہ کی جنگ ہوئی، صحابہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئی. قبرص کی لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئے. افریقہ کی لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئے. یرموک کی لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، مومن تھے تو جبھی تو غالب ہوئے. 65 لاکھ مربع میل پر حضرت معاویہ کے دور میں صحابہ غالب آئے، مومن تھے جبھی تو غالب آئے. ان سے پہلے غلبہ کسی اور کا تھا، لیکن محمدی شیر جب آتے گئے غالب آتے چلے گئے. اور سانے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. یہ آیت ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. بولو سب کو. میں نے رات شیخو پورا میں بھی وہاں ساتھی سے کہا کہ یہ آیت فرض عین ہے، تاکہ تیرے سامنے کوئی یہ کہے کہ نبی کے بعد صحابہ نعوذ باللہ کافر ہوتے تو ان کو کہنا کھوتی دیا اگر وہ مومن نہیں تھے تو ایسے ہی غالب آتے گئے. یہ دیکھ صدیق کے دور میں ہوا ہے مسلمہ سے مقابلہ، اور رب نے پہلے پیشن گوئی فرمائی کہ میرے محبوب میرے پیارے ایسے لوگوں سے لڑیں گے، اور وہ پیشن گوئی صدیق کے حق میں پوری ہوئی. تبھی تو کہتا ہوں دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، خلافت میں بھی پہلا، کلمے میں بھی پہلا، ایمان لانے میں بھی پہلا ہے. مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب اللہ کے نبی نے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا. بھائی میں اگر یہ کہوں دشمن پیچھے آ رہا ہے مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. فرمایا اب جو کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کسی نے پتھر مارا، کسی نے بد دعا دے دی، کسی نے گستاخی کر دی، کسی نے کہا یار ایک بھی ایمان نہیں لایا اس مجمع میں. میں نے کہا اللہ نے لانے نہیں دیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ترتیب خراب ہو جاتی. کہتے کیوں ترتیب خراب ہوتی؟ مسئلہ مطلب کیا؟ میں نے کہا ادھر مجمع میں وہ نہیں تھا جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا،
جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا تھا، وہ تھا نہیں۔ اگر کوئی اور پڑھ لیتا تو پھر ابو بکر تو کہتے ہی اسے ہیں کہ صبح کو کرن نکلے پہلی تو بکرا، درخت پہ پہلا پھل آئے تو بکور، لڑکی پہلی دلہن بنے تو باکرہ، جو نبی پر پہلے ایمان لائے وہ ابو بکر۔ تو وہ ترتیب ساری جو ہے نا وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتی، اس لیے اعلان نبوت فرمایا اس مجمع میں ایمان کوئی نہیں لایا، کیونکہ وہ تھا نہیں جس نے پہلے لانا تھا، اور جس نے پہلے لانا تھا اس کو جب کہا تو اس نے معجزہ بھی نہیں مانا، اور کہنے لگے میں نے تو اس وقت بھی نبی مان لیا جب آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ تو مسیلمہ سے مقابلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اب دیکھیں ابو بکر کی شان کہ وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ نبی دنیا سے گئے نا تو کتنے فتنے ہو گئے، مرتدین، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ، یہ وہ، کہا سب سے لڑوں گا، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہر خطیب کی زبان پہ ایک آیت ہوگی، میں نے بھی شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو روزے تم پہ فرض ہوئے جیسے پہلے والوں پہ ہوئے، کیوں؟ تاکہ تم متقی بنو۔ اچھا، متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ متقی کہتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، مخلوق یا کسی چیز کا خوف ڈر اس کے دل میں جتنا زیادہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اتنا بڑا۔ ابو بکر کے دل میں ذرا سا بھی مخلوق کا خوف نہیں ہے، اسی لیے انہیں متقی نہیں کہا، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، متقیوں کا امام کہا۔ بابا روزے کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ آدمی متقی بنے۔ اور جب آدمی متقی بنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر وہ خاندان کے رسم و رواج میں بھی شریک نہیں ہوتا، خاندان سے بھی نہیں ڈرتا، کہتا ہے بابا کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، میرا رب ناراض نہ ہو۔ بابا جان جاتی ہے جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا رب راضی رہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں اس کو، متقی کہتے ہیں اس کو جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اور جتنا دل میں اللہ کا خوف وہ اتنا بڑا متقی۔ ابو بکر کے دل میں بڑا خوف اور جناب اللہ کا اور مخلوق کا خوف نہیں۔ دیکھو چاروں طرف سے فتنے آئے، نو ٹینشن، کسی کی پرواہ نہیں کی، اس لیے وہ اتقیٰ بنا، بڑا متقی بنا۔ تو متقی کہتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو۔ ذرا پوچھ صحابہ کے دشمن سے علی متقی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھو علی متقی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ گئے ہے۔ کہ متقی کی تعریف کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو، کہ تو کہتا ہے کہ ابو بکر سے ڈر کے خلافت جناب مان لی تھی، تو کہتا ہے فدق پہ اس لیے نہیں بولے کہ پتہ تھا مروا نہ دیا جاؤں، تو کہتا ہے کہ جناب گھر جلا دیا گیا تھا اور وہ کچھ بولے نہیں، وہ تو نمازیں پیچھے پڑھتے تھے، تو جناب اس لیے کہ مخالفت کوئی جناب میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، مجھے مار نہ دے۔ تو اب جب ڈر مخلوق کا ہو اور خدا کا نہ ہو تو اس مذہب کے یہاں علی متقی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو، لیکن ادھر قرآن کہتے ہیں کہ غلط پڑھا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں علی نے کیوں پڑھا یہ والا؟ کہتے ہیں اصل میں اگر وہ دوسرا لاتے نا تو پھر لوگ مخالفت پہ آتے، لوگ بڑے خلاف تھے، ایسا نہ ہو کہ مروا نہ دیا جاؤں۔ میں نے کہا مخلوق کا خوف ہو، خدا کا خوف نہ ہو تو یہ تقویٰ تو نہیں ہوتا، یہ متقی تو نہیں ہوتا۔ تو تیرے مذہب میں علی متقی نہیں ہے، میرے مذہب میں متقی، خدا کی قسم علی صرف متقی نہیں ہے، بلکہ آج جتنے متقی دنیا میں موجود ہیں ان سب کا امام بھی حضرت علی المرتضیٰ ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے تقویٰ، متقی وہ خدا کا خوف رکھتا ہے۔ بھائی حضرت حسین متقی تھے نا، جبھی تو جان کی پرواہ نہیں کی، کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔
بیٹا متقی ہو وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، اور والد وہ ڈرتا ہو نعوذ باللہ، تو یہ کوئی بات ہے؟ اچھا پھر دوسرا کیا؟ تقیہ اس وقت تک واجب ہے جب تک امام نہ آئے بارواں۔ پوچھ ذرا درجہ بڑا علی کا ہے یا امام کا؟ کہتے ہیں نہیں درجہ تو علی کا بڑا ہے۔ اچھا جس کا درجہ بڑا، جو شیر خدا، وہ تو تقیے میں رہے، اور جو درجے میں علی سے کم وہ تقیے کی چادر کو پھاڑ ڈالے۔ یہ تیرا لاجک اور تیرا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں بلکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے یاد رکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کسی کا خوف دل میں نہیں اور ہر باطل سے مقابلہ کیا، اور یہ تقوی جب دل میں آتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس سے اندازہ کر لو کہ جنہوں نے امریکہ کو دن میں تارے دکھائے وہ کتنے متقی ہیں۔ دیکھو وہ متقی تو بیچارے خود ہی ہیں، ساری زندگی جہاد میں رہتے ہیں، بد نظری کا موقع ہی نہیں ملتا، ساری زندگی جہاد کی پلاننگ میں رہتے، غیبت کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جناب روکی سوکی کھا کر امریکہ سے مقابلہ کر رہے تھے، حرام کھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو تقوی آیا، متقی بنے تو امریکہ جیسوں سے بھی نہیں ڈرے۔ تو آج ہمارے اندر بھی اگر تقوی آ گیا تو ہم بھی کسی سے نہیں ڈریں گے، صرف خدا بند عالم سے ڈریں گے۔ اور تقوی لانے کے لیے اللہ نے آگے روزے کی دوائی رکھی ہوئی ہے کہ تم گناہوں کے مریض ہو، تمہیں تقوی کی صحت چاہیے، تم یہ 1 مہینے کی روزے کی کورس کرو۔ اب جناب ہم مہینہ کورس بھی کرتے ہیں روزہ کا، پھر بھی متقی نہیں بنتے، بلکہ چاند رات کو حضرت خود نائی کے پاس چاند بندنے گئے ہوئے ہوتے ہیں، پورا مہینہ روزہ بھی رکھا پھر بھی متقی نہیں بنا، اور اللہ کہتے ہیں متقی بنو گے۔ بات یہ ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں، جب آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ 1 مہینے کا کورس دے اور کہتا ہے یار یہ میری دوائی ڈاکٹر ولمار شعبے کی دوائی ہے بڑی، اور تیر بہدف ہے، 1 مہینے شرط ہے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن اس 1 مہینے کے کورس کے دوران آپ نے کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، بادی چیزیں، ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ دیکھو پرہیز نہیں کرو گے نا تو میری دوائی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں روزے کی دوائی دی تقوی کی صحت کے لیے، کیونکہ ہم گناہوں کے مریض ہیں، اور اس 1 مہینے کے کورس میں کہا دیکھو پرہیز کرنا ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے، غیبت نہ کرو۔ 1 مہینہ گناہوں سے پرہیز تم کر لو، چاند رات کو متقین کی فہرست میں تمہارا رب تمہیں شامل کر دے گا۔ تو کون کون نبی سے ذہن بناتا ہے انشاءاللہ پورے رمضان غیبت نہیں کریں گے، پورے رمضان بد نظری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پورے رمضان انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مول صاحب رمضان کے بعد بھلے کریں کیا؟ بابا رمضان میں جیسا مزاج بناؤ گے نا پورے سال اللہ ویسا مزاج بنائے گا۔ اچھا ایک بات تو بھول ہی گیا، پورے رمضان انٹی سے بات نہیں کریں گے، اس پہ انشاءاللہ بہت ہلکی آئی ہے، تھوڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ دیکھو بچے کو اگر 2 سال سے پہلے دودھ نہ چھڑوایا جائے تو پھر یہ 8 سال تک بھی نہیں چھوٹتا، وہ منہ بنائے جو کچھ بھی کرے۔ ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کے رونے پر، لیکن جبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنے نفس کو بھی بس اب اس گناہ سے بچا کر پیچھے ہٹا دو، نفس مچلے، دکھے، تکلیف میں آئے، پریشان ہو کہ تو روتا رہے۔ اگر میں نے عادت ڈلوا لی تو یہ عادت تو چلتی رہے گی، پھر یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے اس نفس کے خلاف تو چلنا ہے، اس کی خواہش پہ نہیں چلنا۔ اگر چلنا ہے تو صرف اپنے پیدا کرنے والے کی خواہش پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھو، رمضان میں اگر انٹی سے بات نہ ہوئی نا تمہارے دل سے خود ہی اتر جائے گی۔ بہت سارے یہ چاہتے ہیں یار اس عشق مجازی سے جان چھوٹے، لیکن مولوی صاحب رمضان میں ہمت کر لو، ہمت کرو کہ بعد میں بدگمانی نہیں کر رہا آپ سے،
تو میں کیونکہ یہ اور بھی لوگ دنیا میں میرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی مجنو فرحات شیری اور کوئی جناب اسی طرح سسی وسی ہو، تو یہ ان کو میرا پیغام چلا جائے کہ بھائی یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ جو نعمت میری قسمت میں نہیں ہے اس کے پیچھے لگنے سے مجھے محفوظ فرما دے۔ ساری زندگی لگا رہتا ہے اور رخصتی اس کی کہیں اور ہوتی ہے۔ اب جناب یہ اڑتے ہوئے کبوتر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی خودکشی کرے گا، کبھی یہ کرے گا، پھر کیا کیا، کس کے لیے کیا، اپنے آپ کو تم اس لیے آئے تھے، اس لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، یہ ایک جان ہے، اس کے لیے وقف کر دو جس نے یہ دی ہے، یہ ایک جان ہے۔ خدا کی قسم مزہ تو یہ تھا 1000 جانیں ہوتی اور 1000 کی 1000 اسی پہ قربان ہوتی، پھر مزہ آتا۔ اس لیے ہمت کر کے گناہوں سے بچنا ہے، تلاوت کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، اور یہ ابھی سے سلسلہ اس کی عادت ڈالنا شروع کرے تاکہ رمضان میں وہ عادت رہے۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ توجہ فرمائے، آپ کو پتہ ہے یہ مسجد میں پیچھے یہ چھجا توڑ دیا گیا ہے، اب یہ پیچھے پنکھے نہیں ہیں، گرمیاں ہیں، 20 پنکھوں کی مسجد کو اشد ضرورت ہے۔ اب اس پنکھے کے نیچے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور پنکھا کوئی آدھے پنکھے کی قیمت دے دے بھائی، آدھی قیمت دے دے، تو اس طریقے سے اگر جو حصہ ملائے گا، ہمارے بھائی راحت ماموں ہوں گے مسجد کمیٹی کے حضرات، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک کانفرنس ہال بنانے کا ہم نے منصوبہ بنایا تھا جس پر تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب لاگت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دفتر کے اوپر کام چل رہا ہے۔ ایک جماعت کا پریس کانفرنس ٹائپ کا ہال بنانا جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس پر پہلے بھی اپیل ہوئی اور ابھی تک ٹوٹل ساتھیوں نے بتایا 7 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں۔ تو 30 کا خرچہ ہے، 7 جمع ہوا، کتنا باقی رہ گیا؟ بولے 23۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، مخیر حالات کو لانا ہے اور بتانا ہے کہ جناب یہاں پر آپ نے اس کانفرنس ہال کے لیے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔